اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جو کوئی بھی نیکی ذرہ بر کرے گا وہ آگے دیکھ لے گا، اور جو بھی ذرہ بر برائی کرے گا وہ بھی آگے دیکھ لے گا۔ نہایت مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں ایک بہترین واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ اس کا موضوع یہ ہے کہ قبر میں بچھو کہاں سے آتے ہیں، کیا قبروں میں بچھو ہوتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں ایت العلماء جوادی آملی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے۔ بزرگوں میں سے ایک بزرگ جو وادی السلام میں، جو نجف اشرف میں وادی السلام ہے، سب مومنین مومنات جانتے ہیں کہ وہاں پر دنیا کا بہت بڑا قبرستان جو ہے وہ وادی السلام ہے، اور جب انسان مشی کر کے نجف سے کربلا کی طرف آتا ہے، اس طرف سے مشی کی جاتی ہے تو یہ 5 کلومیٹر یا ظاہراً 5 میل یا 5 کلومیٹر لمبا قبرستان ہے، دائیں بائیں قبرستان، دنیا کا بہت بڑا قبرستان وادی السلام۔ بزرگوں میں سے ایک بزرگ جو وادی السلام میں قبور کی زیارت کر کے واپس آ رہے تھے، اور علماء بھی زیارت کے لیے جا رہے تھے، ان سے کسی نے سلام کیا اور پوچھا، آپ نے کیا دیکھا؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے نئی قبریں بھی دیکھیں اور پرانی قبریں بھی دیکھیں، میں نے خوب غور و فکر کیا، ہر طرف نظر دوڑائی، لیکن نہ کوئی سانپ دیکھا نہ کوئی بچھو دیکھا۔ میں نے ان قبروں سے سوال کیا کہ بعض علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ قبر میں سانپ اور بچھو ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو کوئی نشانی بھی نہیں ملتی، کوئی نشان نہیں ملتا، کوئی بچھو نہیں ہے، کوئی سانپ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو قبروں نے جواب دیا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی بچھو نہیں، کوئی سانپ ہمارے پاس نہیں ہے، جو بھی آتا ہے وہ خود اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا وہ سانپ، وہ بچھو اور وہ حشرات جو قبر میں ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں پہلے سے موجود نہیں ہوتے ہیں۔ وہ کون سا سانپ ہے، کون سا بچھو ہے جس کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ قبر جو ہے وہ کہتی ہے، انا بیت الوحدہ، انا بیت الوحشہ، انا بیت الدود، میں وحدت کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ ظاہر ہے یہ حشرات الارض، یہ کیڑے اور یہ حشرات ہوتے ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو جو یہ قبر جواب دیتی ہے، تو یہ صدا دیتی ہے، تو یہ صدا کیا ہے؟ وہ صدا یہ ہے کہ انسان اپنے جو کام کرتا ہے وہی کام بسا اوقات بچھو کی شکل میں بن جاتے ہیں، بسا اوقات سانپ کی شکل میں بن جاتے ہیں۔ مثلا کوئی بد زبانی کرتا ہے تو اس کا ایک جانور وہاں بن جاتا ہے، کوئی گالی گلوچ کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی وہاں پر مجسم ایک مصیبت بن جاتی ہے، اور وہاں پر حشرات الارض میں سے کوئی چیز بن جاتی ہے۔ اور اگر کوئی چبھن بھری باتیں کرتا ہے، یعنی دل کو جلانے والی باتیں کرتا ہے، تو اس بارے میں بھی وہاں پر سانپ بن جاتے ہیں، بچھو بن جاتے ہیں، اور قبر کے کیڑے مکوڑے بن جاتے ہیں۔ کوئی اختلاف پیدا کرتا ہے میاں بیوی کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، والدین کے درمیان اور مومنین کے درمیان، یہاں تک کہ عوام اور علماء کے درمیان، ذاکروں کے درمیان، مولویوں کے درمیان کوئی بھی اختلاف کا باعث بنتا ہے، اختلاف پیدا کرتا ہے، تو اس کے لیے ایک اور بلا وہاں پر بن جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی طعن و تشنیع کرتا ہے، کسی کو طعنے دیتا ہے، تو اس کے ایک مصیبت بن جاتی ہے، وہاں پر ایک سانپ بن جاتا ہے، بچھو بن جاتا ہے۔ جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کا ایک اور وہاں پر حشرات الارض میں سے بن جاتا ہے۔ کسی کی عزت اچھالتا ہے تو اس کے لیے بھی وہاں پر
سانپ اور بچھو بنتے ہیں، دھوکہ دیتا ہے، یا کوئی بھی ایسے کام جو کہ اخلاق رذیلہ، صفات رذیلہ میں سے ہیں، کوئی بدگمانی کرتا ہے، کوئی سوء ظن کرتا ہے، کوئی غیبت کرتا ہے، اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے، مومنین و مومنات کی غیبت کرتا ہے کہ جس کی غیبت کرنا جائز نہیں ہے، برا گمان کرتا ہے، لا تجسسوا، تجسس نہ کرو، سوء ظن نہ کرو، برا گمان نہ کرو، مومنین کا کوئی عیب دیکھو تو اس کے عیب پر پردہ پوشی اگر دیکھو، لیکن نہ دیکھو، اس کو عیب کر کے بیان کرو تو وہ بہتان ہو گیا، بہتان کا ایک اور بچھو بن جائے گا۔ لہذا یہ سب کچھ سانپ اور بچھو کی طرح انسان اپنے ساتھ لے کر قبر میں جاتا ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ اب ہم اپنی قبر میں سانپ لے کر جانا پسند کرتے ہیں یا نہیں، بچھو لے کر جانا پسند کرتے ہیں یا نہیں۔ ہم تو اس دنیا میں بھی سانپ اور بچھو سے ڈرتے ہیں، اور ڈرنا بھی چاہیے، یہ موذی حشرات الارض ہیں، انسان کی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا کے بچھو اور سانپ، یہ تو ہم مار بھی سکتے ہیں ان کو، لیکن جو قبر میں سانپ اور بچھو ہوں گے ان کو ہم مار نہیں سکتے، وہ تو عذاب الہی ہوگا، وہ تو ہمارے اپنے کیا دھرا ہوگا، اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوگا، لہذا وہاں پر کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا۔ دنیا میں اگر کوئی سانپ اور بچھو ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے تو ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست بچانے کے لیے موجود ہوتے ہیں، ان کے پاس اوزار ہوتے ہیں، ان کے پاس ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے ساتھ سانپ اور بچھو کو مارا جا سکتا ہے، یہاں پر علاج بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن قبر ایسی چیز ہے کہ جہاں پر کوئی بچانے والا نہیں ہے، فقط نیک عمل ہوگا انسان کا تو وہ اس کو وہاں پر بچا سکے گا۔ دعا ہے خدا ذوالجلال سے، خدایا ہمیں قبر کے سانپ اور بچھوؤں اور حشرات الارض سے نجات عطا فرما، ہمیں توفیق دے، ہم نیک عمل کریں، اچھے عمل کریں، مومنین و مومنات کے لیے دعا کیا کریں، والدین کے لیے دعا کیا کریں، جن کے والدین زندہ ہیں ان کی توفیقات کے لیے دعا کیا کریں، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بخشش کے لیے دعا کیا کریں، اور ہم دعا کیا کریں خدایا ہمیں اس قابل بنا کہ ہم اپنے وقت کے امام کی زیارت کے قابل ہو سکے، ہمارا قلب ایسا کر دے کہ ہم وقت کے امام کے سامنے حاضر ہو سکیں۔ اور اگر دعا کیا کریں کہ یہ دعائے عہد ہے کہ جو ماہ رمضان المبارک میں پڑھی جاتی ہے، خدایا اگر ان حال بینی و بینہ الموت، اگر مولا کے اور ہمارے درمیان موت اگر حائل ہو گئی کہ جس کا خدا نے حتمی وعدہ رکھا ہے، تو خدایا ہمیں اس دور میں، اس زمانے میں قبروں سے اٹھا جس زمانے میں ہمارے وقت کے امام آ چکے ہوں گے، لہذا ہمیں مولا کی زیارت سے مشرف فرما، اور ان کی حکومت عادلہ کی جو بہار ہے اس بہار سے ہمیں لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا پھر تیری درگاہ میں التجا ہے، ماہ رمضان المبارک ہے، ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں ہمیں موت سے لے کر قبر، برزخ، حشر، نشر میں پروردگارہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، قبر کے سانپ اور بچھو جو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔